سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کی یو کے میں اینڈ ڈفرینٹ کنٹریز. تو آپ کو پتا ہے کہ اس اٹ کنسسٹ آف لاٹ آف پروسیس, آئلس ٹیسٹ, آفر لیٹر, ویزا اپلیکیشن. تو وی ہیو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ان دا مارکیٹ جن کے پاس جن کا ایج گیپ بھی زیادہ ہے اینڈ جن کا آئز بھی کلیئر نہیں ہے اینڈ وچ ہیو دے ہیو ڈفرینٹ پرابلم. تو ان کے لیے کوئی اپرچونیٹی ہے ہائر ایجوکیشن ڈائریکٹ کے پاس؟ اچھا، یو کے لیے تو اوبیسلی آپ کے پاس اگر آپ آ رہے ہو تو ان کا پھر یونیورسٹیز کا ایک پروسیس ہے، سسٹم ہے، اور وہ آپ کو جج کرتے ہیں اکیڈیمکلی. آپ کے پاس انگلش ہونا چاہیے، آپ کے پاس سرٹن ڈگریز ہونی چاہیے، اس میں پرسنٹیج سرٹن ہونا چاہیے. تو تب جو ہے نا آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے، اور تھورو پروسیس کے تھرو جاتے ہیں. مطلب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، کریڈیبلٹی انٹرویوز ہوتی ہے، پری اسکریننگ انٹرویوز ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے. تو اچھا، ایج کا تو ایز سچ ادھر کوئی ریسٹرکشن ہے نہیں. ہاں، ایک چیز ہے، ایسے لوگ کیا کریں گے جن کے پاس آپ نے جس طرح بتا دیا کہ آرٹس بھی نہیں ہے، ان کے اکیڈیمکلی بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. تو یس، یو کے ہیو sort of program they called it short courses. شارٹ کورسز میں جو ہے نا ہر بندہ تقریباً اپلائی کر سکتا ہے ایز لانگ ایز دا اسٹوڈنٹ از ہیونگ میٹریکولیشن اور آئی وڈ سے انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن. اچھا، ہائر ایجوکیشن ڈائریکٹ پھر جو ہے نا وہ ڈیل کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی پھر ایک کرائٹیریا ہے جس کے مطابق ہم کرتے ہیں. اینی پرسن who's having age between 21 years and 50 years, they are free to apply. I mean, they can apply. 21 years سے اگر ایج کم ہے تو وہ پھر تھوڑا سا کیس in terms of visa ratio I'm talking about, because we are trying and make sure to the person to get a visa as well. all دو ویزے میں ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا، اس میں ہمارا کچھ کام ہی نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں شارٹ کورسز، تو اس پہ لوگ آ سکتے ہیں وداؤٹ آرٹس. اچھا، یہ تو تقریباً ہر جگہ پہ آلموسٹ پرووائڈ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز شارٹ کورسز. اوبیسلی اس کا اپنا پھر یو کے گورنمنٹ نے کرائٹیریا رکھا ہے، چند ایکریڈیشنز ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو پھر آپ ایک بندے کو جو ہے نا ٹیوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو لیکچرز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس میں جو ویزا ہوتا ہے وہ جنرل وزٹر ویزا ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں، انسٹیٹیوشن سے ایڈمیشن دیتے ہیں، وہ اسپانسر نہیں کرتے، اور وہ پھر جا کے یو کے وائی آئی کے ساتھ جو ہے نا یا یو کے گورنمنٹ کے ساتھ وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں جو وزٹر ویزا ہوتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں فائدے، مطلب ایک اسٹوڈنٹ اپلیکنٹ کو ہوتا ہے. ایک تو وہ اگر ادھر آ رہے اور وزٹ کر رہے لیجر purposes, for tourism purposes, for business purposes, اوپر سے وہ کہہ رہے کہ یار میں اپنے اسکل سیٹ کو انہینس کرنے کے لیے میں نے اس ڈپلوما میں ایڈمیشن لیا ہے. جو ڈیوریشن اس کا ہوتا ہے وہ 6 months to 11 months ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 6 month کے بھی ہمارے پاس اور انسٹیٹیوشنس کے ساتھ جو ہے ڈپلوماز ہے. یہ اسٹارٹنگ فرام لیول 3 ٹو لیول 7 and 8. اچھا، یہ لیولس کیا ہے؟ یہ اوبیسلی سر ہمارے پاکستان میں انڈر گریجویٹ ہے، ایسوسیٹ ڈگری ہے، یہ آنر ڈگری ہے. اس طرح پوسٹ گریجویٹ جو ماسٹرز ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے. تو ادھر پی ایچ ڈی جو ہے نا وہ لیول 8 ہوتا ہے. تو لیول 8 تک ادھر ڈپلوما سے جو شارٹ کورسز میں کنسیڈر ہوتے ہیں، تو لوگ آتے ہیں اور وہ کورسز کرتے ہیں. اس کا شارٹ کورسز کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ پوچھیں گے کہ بھئی ہم کیوں جاتے ہیں. ایک تو یہ ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ ایک بندے نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یار میں نے یو کے شارٹ ٹرم ویزے پہ جانا ہے یا شارٹ کورسز پہ جانا ہے، تو دو چیزیں ہیں. یا تو وہ بندہ اپورچونسٹ ہے، وہ جو ہے نا یو کے میں آنا چاہ رہے اور ایکسیس کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے، وہ تھوڑے سے انویسٹمنٹ اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وزٹ ویزا شاید ان کا ریفیوز ہو جائے، تو انہوں نے اس کو ٹاپ اپ کرنا ہے بائی ٹیکنگ ایڈمیشن ان اینی انسٹیٹیوشن ہو از آفرنگ شارٹ کورسز. ٹھیک ہے، شارٹ کورسز میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا اور انہوں نے وہ ایمبیسی چلا گیا، انہوں نے ویزا اپلائی کر دیا، ویزا ان کو مل گیا. ٹھیک ہے، دوسرے لوگ وہ یہ ہے جو پروفیشنل لوگ ہیں. پروفیشنل لوگ جو ہے نا
وہ اپنے فار ایگزامپل گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اپنے اسکل سیٹ کو انہینس کر رہے ہیں، اور فار ایگزامپل پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلس ہے، سپلائی چین مینجمنٹ ہے، مارکیٹنگ ہے، سیلس ہے، تو ٹورزم میں آنا چاہ رہے تو اپنے آپ کو ایک ٹاپ اپ کرنے کے لیے آپ میری سی وی پہ جو ہے نا یہ ایک ہیوی ویٹیج ہو جائے گا، اور آلسو آئی اسٹینڈ آؤٹ ان دا کراؤڈ. تو میں یا کسی ایک جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، اس کی ضرورت ہے. تو یو کے کیا کوالیفیکیشن جو ورلڈ وائز ریکگنائزڈ ہے ان کو مل جائے گا. اس کے ساتھ ان کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم ویزے میں. ٹھیک ہے، جو پرسنالٹی ہے ان کی ڈیولپ ہو جائے گی، کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ادھر ملے گا. ایک ان کا جو مینٹلٹی، جو تھنکنگ پاور ہے وہ لمیٹڈ ٹو پاکستان ہے، لیکن ابھی وہ یو کے آ گیا، وہ انٹرنیشنل اس میں آ گیا، تو ان کا جو تھنکنگ پاور ہے وہ ایکسپینڈ ہوگا. ان کا جو ہے نا یو کے ایکسپلور کر لے گا، یو کے بھائی کیا چیز ہے، ڈفرنٹ سارٹ آف کلچرز آر لیونگ دیئر، ڈائیورسفائڈ انوائرمنٹ ہے. آپ کو ہر دنیا کے ہر کونے سے لوگ ادھر ملیں گے، جن کا لباس، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا سب کچھ ڈفرنٹ ہے. اٹ ول آلسو بوسٹ یور کیریئر اپرچونیٹیز، جس طرح میں نے ارلی بتا دیا. کمیونیکیشن اسکل آپ کا بہت زبردست ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ تر جب ادھر آتے ہیں تو وہ کورسز شارٹ ٹرم کرتے ہیں، اور اس میں وہ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں ود انگلش سارٹ آف کورسز. تو ایک تو آپ انگلش کنٹری میں آگے، آپ نے مجبوری سے بھی جو ہے نا جگہ پہ چلے گئے، آپ کوئی اور تو بول نہیں سکتا، تو آپ نے انگلش بولنی ہے. تو کمیونیکیشن اسکل آپ کا بہت ہی زبردست ہو جائے، اور آپ کا ایک سوشل اسکل، سوشل نیٹ ورک بھی بن جائے گا. اوور آل اگر اس کو میں سمرائز کروں تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس یا وہ فرد واحد جو ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے یو کے یا اسٹڈی ابراڈ نہیں کر سکتا ڈیو ٹو ہز انگلش پروفیشنسی لینگویج اور ہز ایج گیپ اور فائنینسز، تو اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی کہ وہ شارٹ کورس کے تھرو اپنا یہ کیریئر پاتھ چوز کر سکتے ہیں، آگے اپنا کیریئر کو بڑھا سکتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ یس ڈیفینیٹلی. میں ایک چیز آپ کو اور بھی ایڈ کرتا چلوں. ان کے فیسز جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو رہے £3,000 سے میکسیمم £6,000. مطلب جو ڈیوریشن ہے اس کا جو ہے نا آپ کا اسٹارٹ ہوتے £3,000 ویری سے ریزنیبل، ویری 6,000 ریزنیبل. تک، تو جو بہت ہی ریزنیبل ہے ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی ڈگری وچ از approximately I would say average starting from you see between 14 and £15,000. پھر ایسی بھی یونیورسٹیز ہے جہاں پہ 20,000 25,000 30,000 تک پر ایئر جو ہے نا فیس، تو بہت ہی ریزنیبل. ڈیفینیٹلی. تو کچھ متھ بسٹرز ہیں اسٹوڈنٹس کے یو کے حوالے سے، تو تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر ہم ریپ اپ کریں گے. تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ پارٹ ٹائم ورک از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ ان یو کے. So you, as you know that you are headquartered in the UK and you are on the ground. So what do you think, that is it easy or difficult to find the job? میرے خیال سے تو یو کے میں بہت ہی آسان ہے. ہاں ایک چیز ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا، تو اس میں تو پھر اوبیسلی آپ نے اگر پک اینڈ چوز کرنا ہے پھر تو یہ اٹس یور ڈیسیژن اینڈ اٹس یور چوائس. لیکن جو بہت زیادہ ہے، لوگ جو بھی جنہیں میں نے ارلیئر بھی اس میں مینشن کیا تھا کہ اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی، اینڈ جو لوگوں میں اگر تھوڑی بہت بھی پوٹینشیل ہے نا تو وہ اپنا لوہا منوا لیتے ہیں. اور وہ جو ہے نا اوپر ماشاء اللہ سے ادھر پارلیمنٹ میں ہمارے ہی لوگ بیٹھے ہوئے، تو اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی. بعض لوگوں کو جو ہے نا ہفتے 2 ہفتے بعد جاب مل جاتی ہے یو کے میں آنے کے بعد، بعض لوگوں کو جو ہے نا 2 مہینے بعد مل جاتی ہے، اس سے زیادہ تو دیر نہیں لگتی. تو کافی اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہے کہ اونلی لندن میٹر، اگر وہ ان سائڈ لندن ہے یا ان کی یونیورسٹی لندن میں ہے تو وہ بینیفٹ ہیں، اگر آؤٹ سائڈ لندن ہے تو وہ زیادہ پریفر نہیں کرتے. تو وٹ آر یور تھاٹس آن اٹ؟ نہیں، اصل میں ہر جگہ کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں. اس طرح ہم ایک چیز کو فلیگ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ بیسٹ ہے، یہ نہیں. ہاں ایک چیز ہے، لندن اٹس میٹروپولیٹن سٹی، مطلب کیپٹل سٹی ہے، تو ادھر اپرچونٹی زیادہ ہے. جابس جو ہے نا، انڈسٹری ہے، فائنینشیل جو ہے نا ایک ہب ہے ادھر. ہر انڈسٹری کوشش کرتی ہے کہ ادھر آتی ہے، لیکن جابس بھی زیادہ ہے، لیکن ادھر خرچے بھی پھر زیادہ ہے. آپ کا جو لیونگ کاسٹ ہے، جو چیزیں ہیں، وہ ادھر بنسبت اور سٹیز کے تقریباً 20-25% زیادہ جو ہے نا ایکسپینسو ہے. آپ اور سٹیز میں چلے جاؤ تو ادھر بھی ماشاء اللہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ساؤتھ ہیمپٹن میں ہے، پورٹس ماؤتھ میں ہے،
لیڈس میں ہے، بریڈفورڈ میں ہے، سارے جاب کر رہے ہیں، زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. ہاں ادھر یہ فائدہ ہے کہ آپ کا لیونگ ایکسپینس جو ہے نا وہ بہت بہت کم ہے. دو چیزیں میں واضح کرتا چلوں. اگر کوئی آ رہے فیملی کے ساتھ تو فیملی کے ساتھ پھر لندن میں رہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ایک نئے بندے کے لیے پاکستان سے آ رہے اور all of a sudden ان کا جو ہے نا ان کے ساتھ فیملی بھی ہے تو پھر مشکل ہے. ان کو جانا چاہیے آؤٹ آف لنڈن. جو انڈیویجول لوگ ہیں وہ دے آر مور دین ویلکم ٹو کم ٹو لندن کیونکہ یہاں پہ اور باہر میں ان کا پھر کوئی فرق رہتا ہی نہیں ہے. ان کے خرچے اتنے زیادہ ہوتے ہی نہیں ہے اور ایک بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ. لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ یو کے وی آئی نے یو کے ہوم آفس نے پارلیمنٹ میں بل پاس کیا ہے کہ لاسٹ سپٹمبر ڈپینڈنٹس آر ناٹ الاؤڈ ان دا یو کے آن دا اسٹڈی ویزا اینی مور. تو ڈفرینٹ ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اسٹل یہاں پہ جو اپنے ڈپینڈنٹس کے ساتھ آنا چاہتی ہے یو کے. تو از دیئر اسٹل اینی اپرچونیٹی فار دیم وہ پہنچ سکتے ہیں یو کے؟ اسٹوڈنٹ پہلے آتے تھے مطلب جو ماسٹر کورسز ہوتے ہیں تھاٹ کورسز ہوتے ہیں اس پہ بھی آتے تھے. ابھی یہ ہوم آفس نے تھوڑا سے ریسٹرکشنز لگا دیے. ابھی بھی آ سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں کہ بھئی ہم تو بھئی کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، آپ ریسرچ ڈگریز پہ آ سکتے ہیں. دو طرح کی ڈگریز ادھر ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ایکیڈیمک تھاٹ کورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ نے جو ہے نا ابھی آپ نہیں آ سکتے. آپ جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو یونیورسٹیز کے ویب سائٹ پہ یہ ڈسٹنگوش ہوتا ہے بٹوین دا ٹو. ایک ہوتا ہے ماسٹر ان ریسرچ. تو وہ ریسرچ بیسڈ ڈگری ہوتی ہے اور اس میں آپ جو ہے نا آپ کے ساتھ ڈپینڈنٹ لا سکتے ہیں. ڈپینڈنٹ آپ کی وائف ہے اور آپ کے بچے ہیں آپ جو انڈر 18 ہیں تو وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ بن کے آ سکتے ہیں. تو ریسرچ ڈگریز پہ اور ماسٹر ان ریسرچ آلسو ان پی ایچ ڈی ڈگریز اسٹل ڈپینڈنٹس آر الاؤڈ اینڈ دے کین کم. کہاں دیکھتے ہیں آپ ہائر ایجوکیشن ڈائریکٹ کو ان دا شارٹ ٹرم اگلے 3 سال میں اینڈ نیکسٹ ان دا 6 to 8 years؟ تو ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ؟ Well, I would say sky is the limit. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میں نے اس بندے کو کمپیٹ کرنا ہے. تو میں مارکیٹ میں کسی کو کمپیٹ کرنے کے لیے اور یا اس غرض سے نہیں آیا ہوں. We seeing ourselves somewhere else. تو ہم کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتے. ہم نے اپنے آپ کو بیسٹ سے بیسٹ بنانا ہے اور انشاءاللہ we will be in the couple of years, in the next couple of years. ہم کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتے. ہم اپنا ایک جو ہے نام ہے اور اس کو ہم نے جس طرح میں نے بتایا دیا کہ اسکائی از دا لمٹ. تو ہم نے اور آگے جانا ہے اور انشاءاللہ we will prove this. In the next couple of years, HE Direct is going to be a prominent name in the Pakistani market. جب آپ پاکستانی مارکیٹ کو فلی کیپچر کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم بھی کھیلنے آئے ہیں، کھیلیں گے اور صحیح طریقے سے کھیلیں گے. ہمارے اپنے دیکھو ایچ ڈائریکٹ آپ نے ارلیئر بھی پوچھا. میری اوبیسلی میں یہ نہیں کہہ رہوں کہ اور کمپنیز کے پاس یہ نہیں ہوگی یا پھر ان کے پروسیسز نہیں ہے. لیکن وی آر لکی انف ٹو ہیونگ پروسیسز ان پلیس, ٹو ہیونگ procedures. We are having KPIs for each officers, and we are working with a strategy. تو اسٹریٹجی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی پاکستانی مارکیٹ میں ٹکے اور صحیح طریقے سے جو ہے نا ہم بھی کھیلیں. باقی تو it's a big industry, really big industry. There are bigger players in the market. پاکستان میں نو ڈاؤٹ بہت اچھے اچھے کنسلٹنٹ ہے, صرف ہم نہیں ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی we are better than them and inshallah we will be. تھینک یو سو مچ مسٹر امین کمنگ فار دا انٹرویو. اور کافی یوزفل انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی اینڈ آڈینس کے جو متھ بسٹرز تھے, جو مس انفارمیشن تھی پاکستانی مارکیٹ میں, تو آپ نے کلیئر کیا. اینڈ وی ہوپ اینڈ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن ڈائریکٹ کا جو مشن ہے اور جو ویژن ہے وہ پورا ہو. تھینک یو سو مچ. میں اس لاسٹ نوٹ پہ ختم کروں گا کہ بھئی مارکیٹ میں ایکسپلویٹیشن بہت زیادہ ہے. ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو they have the liberty to choose whoever they want to go with. لیکن ایکسپلویٹیشن بہت زیادہ ہے. آپ سوچ سمجھ کے کام کریں, کسی کو پیسے مت دے. پروسیس پہ اگر کوئی آپ کا کام کرتا ہے تو ان کے ساتھ چلے جائے. یہ
डन दिस और ये वो और आपसे लोग पैसे लेते हैं। यूके का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, हर कंट्री का, ये बात सिर्फ यूके का नहीं, फ्रांस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का प्रोसेस जो है ना वो है, और उस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। किसी को आपने पैसे नहीं देने, किसी को लाखों में मतलब पैसे नहीं देने कि भैया आपने मेरा ये वीजा करना है। वीजा कोई आपका नहीं कर सकता। ऑल मेजर इंग्लिश कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर यूरोप में कोई आपके पासपोर्ट पे टप्पा नहीं लगा सकता। आपने खुद एम्बेसी जाना होगा, आपने खुद अप्लाई करना होगा। और अच्छा, हैचीटेरिक में हम कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करें प्रोसेस में, फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द बॉटम, और आई वुड से एट द एंड। स्टूडेंट ने इन्वॉल्व होना है, उन्होंने जानना है, उन्होंने समझना है। अगर कल को कोई उनसे पूछे, ताकि उनको पता हो कि भाई इसमें इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स, कहाँ पे उनका काम है, कहाँ पे कंसल्टेंट जो है ना उनको गाइड कर सकता है। तो आई विल जस्ट फिनिश ऑन दिस नोट, and thank you so much for having me. I'm looking forward to have more discussions in the future. Thank you so much, Ashi.